انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کی طرف سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول بہت ہی اہم موضوع ہے، جس کے لیے آپ کے سامنے کئی گزارشات پیش کی جا چکی ہیں، اور اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے آج انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کا قیام، اور یہ کیوں ضروری ہے اور کون کون اس میں شامل ہوتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کا قیام ہر صحتی ادارے یعنی کہ ہاسپٹل کے لیے ناگزیر ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرول کمیٹی یا ٹیم نہیں ہے، تو وہ ہاسپٹل صحیح طریقے سے، صحیح انداز سے، صحیح اکنامیکل طریقے سے اپنے سارے کام انجام نہیں دے سکتا، کیونکہ یہی ٹیم ہوتی ہے جو کہ گائیڈ لائن پرووائڈ کرتی ہے ایک اچھے ہاسپٹل کو، اور اس کے مریضوں کے لیے، اس کے ڈاکٹرز کے لیے، اس کے نرسوں کے لیے اور میڈیکل اسٹاف کے لیے۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کے بارے میں ایک تعارفی جائزہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس سلسلے میں حکومت سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے کوئی ایسے مؤثر قانون سازی کی جائے جس کے تحت صحت سے وابستہ ادارے میں انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور ٹیم کو تشکیل ہو سکے۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی تشکیل کچھ اس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ہم جیسے آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسی حکومت کی طرف سے ایک فورس ہونی چاہیے، ایک پابندی ہونی چاہیے کہ ہر ہاسپٹل کو انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور انفیکشن کنٹرول ٹیم بنانی ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ چیز نہیں ہوگی تو جنرلی جو کانسیپٹ ہے کہ انفیکشن کنٹرول بالکل کوئی ضروری چیز نہیں ہے اور کوئی خاص اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی خاص اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں اخراجات زیادہ ہو جائیں گے، ہاسپٹل کے اوپر بوجھ زیادہ پڑ جائے گا، اس پہ یہ ہو جائے گا، اس قسم کے جو ذہنی لوگوں کے میں احساسات ہیں یا ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، تو وہ چیزیں اس چیز کو قائم نہیں کرنے دیتی۔ انفیکشن کنٹرول کمیٹی میں کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ انفیکشن کنٹرول کمیٹی جو ہے اس کے اندر مائکرو بایولوجسٹ ایز اے چیئر پرسن ہوتا ہے، یعنی کہ جو مائکرو بایولوجسٹ ہاسپٹل میں موجود ہے اسی کو چیئر پرسن بنا لیا جائے، تاکہ اس کو صحیح ادراک ہوتا ہے کہ جراثیم، وائرسز، پیراسائٹ اور دوسرے جو اہم ان جراثیم ہیں اور جو چیزیں بیماریاں پھیلا سکتی ہیں، کراس انفیکشن کر سکتی ہیں، ان کے بارے میں اسے تفصیلی معلومات ہوتی ہیں۔ ایپیڈیمیولوجسٹ جو ہیں وہ یہ ایک ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ پوری سائیکل کو، جراثیم کے سائیکل کو، پورے اس کے پھیلاؤ کو اپنے نظر میں رکھتے ہیں کہ کہاں سے کوئی چیز، کوئی جراثیم، کوئی وائرس ہاسپٹل میں داخل ہوا اور کس طرح اس نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انفیکشن پھیلایا۔ تو اس قسم کے حوالے سے ایپیڈیمیولوجسٹ اگر ہاسپٹل میں موجود ہے تو ان کو انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا ممبر بنانا چاہیے۔ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر یا آفیسر۔ اب ہم آتے ہیں کہ وہ انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر یعنی کہ جو میڈیکل پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، وہ افراد جو ڈاکٹر ہوں وہ ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں، جو گائیڈ لائنز مائکرو بایولوجسٹ دے رہے ہیں ان کو ڈاکٹر جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹس کے حوالے سے ان کو لاگو کر سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول نرس۔ انفیکشن کنٹرول نرس انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی ایک اہم ممبر ہوتی ہیں، اور وہ نرسنگ اسٹاف کو، نرسنگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے زیادہ تر لوگوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کوئی ہیڈ نرس یا کوئی سینئر قسم کی جو بھی میٹرن ہو ہاسپٹل میں، ان کو
ہاسپٹل انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے، تاکہ جو بھی معلومات اور جو بھی ہدایات انفیکشن کنٹرول کمیٹی کی طرف سے جاری ہوں ان کو ہاسپٹل میں لاگو کرنے کے لیے نرسز کو صحیح طرح مہیا کر سکیں، ان کو بتا سکیں، ان کو ٹریننگ دے سکیں۔ نمائندہ شعبہ میڈیسن، ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن کے ریپریزنٹیٹیو انفیکشن کنٹرول کمیٹی کے ممبر ہونے چاہیے۔ اسی طرح ڈپارٹمنٹ آف سرجری کے ایک ممبر انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا ممبر ہونا چاہیے، اور جو ممبران اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں وہ گائنی آپس ڈپارٹمنٹ، پیڈیاٹرک ڈپارٹمنٹس، انفیکشس ڈیزیز ڈپارٹمنٹ، ڈینٹسٹری ڈپارٹمنٹ، فارمیسی ڈپارٹمنٹ، ہاؤس کیپنگ ڈپارٹمنٹ، انچارج آف آپریٹنگ روم۔ ان سب افراد کو انفیکشن کنٹرول کمیٹی کے اندر شامل کیا جانا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر اس قسم کے افراد مہیا نہ ہوں تو بھی یہ ضروری نہیں کہ آپ اگر وہ پورے افراد موجود نہیں ہیں تو انفیکشن کنٹرول کمیٹی جو ہے وہ فارم نہیں ہو سکتی۔ وہ چند افراد 4-6 جو بھی افراد مہیا ہو سکیں، جو یعنی کہ اس کام میں دلچسپی لے سکیں، وہ اس کمیٹی میں شامل ہو سکتے ہیں اور وہ ساری پالیسیز ہاسپٹل کے حوالے سے بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہم بتا رہے ہیں اس میں یہ کہ انچارج آئی سی یوز، ایس آئی یوز، این آئی سی یو، سینیٹری انسپیکٹر، انچارج شعبہ خوردونوش یعنی کہ فوڈ سروسز، اور کوئی بھی ایسا فرد جو کہ انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے دلچسپی رکھتا ہو، چیئر پرسن کی اجازت سے اس کو بھی اس کا ممبر اور اس کا عارضی یا مستقبل ممبر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سب ہم اس وجہ سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو بھی شعبے ہیں ہاسپٹل میں، چاہے کھانے کا شعبہ ہو، چاہے سینیٹری کا شعبہ ہو، چاہے فوڈ سروسز کا شعبہ ہو، چاہے لانڈری کا شعبہ ہو، ہر جگہ کا جب تک نظام ایک سسٹم کے تحت نہیں چلایا جائے گا تو اس وقت تک پورے ہاسپٹل میں انفیکشن کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ کہیں سے بھی انفیکشن جو ہے وہ پھیل سکتا ہے اور وہ پورے ہاسپٹل کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور اس میں اس کی پھیلنے کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ عام مریضوں کو ہی نقصان پہنچ سکتا ہے یا جو لوگ آنے جانے والے ہیں وزٹر ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے، وہاں پر جو کام کرنے والے ہیں، جو وہاں پر ہاسپٹل میں رہتے ہیں، جو اپنی ڈیوٹی کے دوران 10 گھنٹے 12 گھنٹے اور بعض دفعہ 18 آورس تک ہاسپٹل میں ڈیوٹیز دیتے ہیں، اور بعض دفعہ تو ڈیوٹیز ایکسٹینڈڈ ہو جاتی ہیں، نائٹ ڈیوٹیز لگ جاتی ہیں، تو اس طرح ہاسپٹل میں جو رہنے والے افراد ہیں ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ ان کو انفیکشن سے بچاؤ کے کس طرح ہم طریقے اپنا سکتے ہیں، اور ان کو انفیکشن کا لگنے کا زیادہ خطرہ موجود ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں انفیکشن کنٹرول ٹیم کی طرف، آئی سی ٹی، جس کو ہم مخفف ہے آئی سی ٹی۔ انفیکشن کنٹرول ٹیم جو ہے وہ مسلسل یعنی کہ سروے کرتی رہتی ہے، وہ ہاسپٹل کا راؤنڈ کرتی رہتی ہے ڈیلی کے حساب سے، اور ہر ڈپارٹمنٹ میں جا کر معلومات کرتی رہتی ہے کہ کیا کیا مسائل ڈے ٹو ڈے ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے ان کو ایڈریس کرنے کے کیا طریقے اپنانے چاہیے۔ انفیکشن کنٹرول ٹیم کے اندر وہی اگین یعنی کہ مائکرو بایولوجسٹ چیئر پرسن ہوگا، ایپیڈیمیولوجسٹ ہوگا، انفیکشن کنٹرول ڈاکٹر، انفیکشن کنٹرول نرس، انفیکشن کنٹرول ٹرینیز، انفیکشن کنٹرول اشرس، سینیٹری انسپیکٹر، اور چیئر پرسن کی اجازت سے کسی اور کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم بتانے چاہیں گے کہ یہ انفیکشن کنٹرول کمیٹی اور انفیکشن کنٹرول ٹیم جو ہے یہ دونوں مل کر پورے ہاسپٹل کے انفیکشن کنٹرول کے مسائل کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں،
اور اس سے ہاسپٹل کے اخراجات میں بھی کافی کمی آ سکتی ہے. بعض دفعہ بہت ساری دوائیں میڈیسن وغیرہ بلا ضرورت استعمال ہوتی ہیں اور ان کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر صحیح پالیسی بنائی جائے گی تو وہ ان اماؤنٹ سے بچت ہوگی اور وہ جو ہے ہاسپٹل کے بجٹ کے اندر کافی بہتری آئے گی.